ریاست تلنگانہ کے میونسپل ایڈمنسٹریشن اور اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر KTR نے آج دلی کا دورہ کرتے ہوئے نرمان بھون جا کر منسٹر آف اسٹیٹ برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز ہردیپ سنگھ پوری سے ملاقات کی اور سینٹرل سیکٹر اسکیمز کے لیے بجٹ جاری کرنے کی اپیل کی، جو کہ 2537.81 کروڑ مختص ہے۔ اس میں سے کم از کم 11,084.8 کروڑ کا بجٹ برائے PMAY اربن جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی دونوں لیڈرز کے بیچ کافی امور پر سیر حاصل بحث و مباحثہ ہوا۔ آخر میں اڑان اسکیم کے تحت ورنگل ایئرپورٹ کے رکے ہوئے کام پر بھی مرکزی حکومت کو توجہ دلائی گئی۔ اس موقع پر دلی میں واقع تلنگانہ بھون کے ریزیڈنٹ کمشنر ڈاکٹر گورو اپل کے ساتھ ساتھ تلنگانہ اسٹیٹ پلاننگ بورڈ کے وائس چیئرمین B ونود کمار وغیرہ ان کے ساتھ وہاں پر موجود رہے۔ شہر حیدرآباد کے بہت سارے گورنمنٹ و خانگی اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور نرسز نے آج DME کنگ کوٹھی کے روبرو زبردست دھرنا دیتے ہوئے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ کووڈ-19 پیشنٹس کے علاج و معالجے سے جڑے سبھی ڈاکٹرز و نرسز کا خاص خیال رکھا جائے، اور اگر یہ متاثر ہو کر ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ان کے گھر والوں کو پہنچاتے ہوئے 1 کروڑ کی ایکس گریشیا فراہم کی جائے، اور اگر یہ کووڈ-19 سے متاثر ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج پرائیویٹ اسپتالوں میں کروایا جائے، جس کا خرچہ گورنمنٹ اٹھائے۔ لہٰذا ان کے اس مطالبے سے ثابت ہو گیا ہے کہ جن گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ علاج و معالجہ کرتے ہیں وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا ان کے سلسلے میں عوام کا ایک بڑا بجٹ یوں ہی ضائع ہو رہا ہے نا؟ حضور اقدس نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں، تنظیموں میں مت بانٹو۔ یہ بڑی مضبوط اور اہم حدیث ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی شہر حیدرآباد کی جمعیت اہل حدیث کی حیدرآباد اور سکندرآباد کے صدر شفیق عالم خان جمال کی صدارت میں ایک پریس میٹ لگائی گئی، جس میں بتلایا گیا کہ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کے گھر زمین پر سب سے افضل و برتر ہیں۔ ان مساجد میں صبح و شام اور دیگر اوقات میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان مساجد میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خوشحالی، امن و سکون کی جگہیں ہوتی ہیں۔ یہاں لوگوں کے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اخلاق و کردار و معاملات کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ مسجدیں اخوت و بھائی چارگی و مساوات و برابری کا درس دیتی ہیں۔ اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرنا اور اختلاف و انتشار کو ختم کرنا، امت کی شیرازہ بندی، امن و امان اور دلوں کو جوڑنا، آپسی محبت و الفت پیدا کرنا اور جذبہ احترام پیدا کرنا، یہ سب مساجد سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اولو العزم نبیوں نے تعمیر مساجد میں حصہ لیا۔ رسول اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اور مسجد نبوی تعمیر کی، اور تاحیات ان مساجد کی امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دیے۔ آج بھی دنیا میں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، ان مقامات پر مساجد آباد ہیں، اور مسلمان اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں سے محبت اور تعلقات رکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کسی مسجد کو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے تو مسلمان ایک آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ایمان و جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے شہر حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی اثر نو تعمیر کو بنیاد بنا کر 2 مساجد کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ معاملہ بن گیا ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے شہر و ملک کی عوام صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور معلوم ہوا کہ بہت جلد سیکریٹریٹ کی تعمیر شروع ہونے والی ہے۔ لہٰذا جمعیت اہل حدیث حکومت سے یہ مطالبہ پیش کرتا ہے کہ ان مساجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کروائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی سارے مسلمان ایک جٹ ہو کر چندہ جمع کر کے یہ مساجد خود اپنے پیسے سے تعمیر کروا لیں گے۔ حکومت جہاں اپنے آپ کو سیکولر حکومت بتلاتی ہے، اس کا عملی نمونہ پیش کرے اور یہ ذمہ داری سے آگے بڑھے کہ مسلمانوں اور اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے، لیکن حکومتی سطح پر ایسا اقدام کرنا انتہائی مذموم حرکت مانی جائے گی۔ مزید احتجاج اور اختلاف کے سلسلے میں حکومت سنجیدگی سے غور کرے اور فوراً سیکریٹریٹ کی منہدمہ مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی اجازت دے۔ لہٰذا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مسلمان اس کو دوبارہ تعمیر کرنے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ریاستی حکومت نے کورونا وائرس کے ماحول کے چلتے گنیش فیسٹیول کو سیدھے سادے انداز میں
بنا بینڈ باجے دھوم دھڑاکے کے منانے کا عوام کو مشورہ دیا تھا تاکہ فزیکل ڈسٹینسنگ پامال نہ ہو سکے، ساتھ ہی قاتل مرض کورونا وائرس مزید پھیل نہ سکے۔ لیکن آج شہر کی بینڈ ایسوسی ایشن کے صدر وینکٹیش اور جنرل سیکرٹری انل کمار یادو نے اس حکم کے خلاف میں شہر حیدرآباد کے مادنا پیٹ میں ایک میٹنگ بلا کر میڈیا کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بینڈ باجے پر سے امتناع ہٹا دیا جائے تاکہ ان کی زندگیاں چلائی جا سکے، چاہے وائرس کا یہ شکار ہی کیوں نہ بن جائے۔ انہوں نے بتلایا کہ شہر میں 1000 سے زائد بینڈ باجے پارٹیز رواں دواں ہیں جو شادی بیاہ اور خاص طور پر گنیش فیسٹیول میں پورے سال کا کما لیتے ہیں، لہٰذا ان پر سے امتناع ہٹاتے ہوئے انہیں کھانے کا موقع دیں، چاہے وائرس سے یہ لوگ متاثر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ شہر اور ریاست میں کورونا وائرس کی پینڈیمک کے چلتے حکومت نے جو گنیش منڈپوں پر عوام کی بھلائی کے لیے امتناع عائد کیا تھا، اس کے خلاف میں شہر حیدرآباد کے جوبلی ہلز حلقے کے ایک زبردست ہوشیار بی جے پی لیڈر آر سریدھر ریڈی نے یہ امتناع برخاست کرنے کے لیے ایس آر نگر کے میتری وانم کراس روڈ سے ایک ریلی کا اہتمام کیا، اور اس ہوشیار بی جے پی لیڈر کا ساتھ بہت سارے دیگر ہوشیار لوگوں نے بھی دیا، جو یہ تھے: اننتا لکشمی، ایل راما کرشنا، بی پرشانت، شریجت وغیرہ وغیرہ۔ صدر جمعیت القریش تلنگانہ محمد سلیم کی زیر نگرانی قریشی برادری کے مختلف مسائل اور دشواریوں کے حل کے لیے صدر دفتر واقع شاہگنج میں آج ایک خصوصی مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بعد ازاں صدر جمعیت القریش تلنگانہ محمد سلیم نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس کی تفصیلات بتلائیں۔ اس موقع پر بہت سارے اراکین، کارکنان اور ذمہ داروں کی کثیر تعداد بھی وہاں پر موجود تھی۔ تلنگانہ کے وزیر خزانہ ٹی ہریش راؤ نے آج نارائن پیٹ منڈل کا دورہ کرتے ہوئے گریلا گنڈا موضع میں کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا اور بتایا کہ حکومت نے کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر کرتے ہوئے ساری ریاست کو سیراب کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ آج اس پروجیکٹ کی وجہ سے ریاست کا گوشہ گوشہ پانی سے بھر گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس موضع کو ملکی سطح پر بیسٹ گرام پنچایت کے اعزاز سے نواز دیا گیا ہے۔ یہاں پر حکومت کے ڈبل بیڈ روم اسکیم کے قریب 36 مکانات غریب لوگوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ریاستی حکومت کی جانب سے دیگر مواضبات میں بھی اس اسکیم کو بروئے کار لانے کا منصوبہ ہے، اور ایک طرح سے صفائی ستھرائی میں ریاست تلنگانہ کو سارے ملک میں اولین مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین رویندر ریڈی، حلقے کے ایم پی، زیڈ پی ٹی سی اور سرپنچ وغیرہ وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے آج اپنے پارٹی کے رفقا جگا ریڈی ایم ایل اے، سیدھر بابو ایم ایل اے، ایم ایل سی جیون ریڈی وغیرہ کے ہمراہ اسمبلی میڈیا پوائنٹ کی ایک پریس کانفرنس میں عوام کو سمجھایا کہ کانگریس کے روح رواں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پچھلے 6 سالوں سے عوام اور خاص طور پر پچھڑے طبقات کے مفاد کے لیے ہی لڑتے آ رہے ہیں، لہٰذا عوام کو بھی ان کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ عظیم لیڈرز ہیں اور کرسی کی لالچ میں کام نہیں کرتے ہیں۔ حالیہ ان کے متعین کردہ شخصیتوں کے خلاف میں ہائی کمانڈ کو شکایتیں کرنے پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے بتلایا کہ موجودہ ماحول آپس میں سخت اتحاد و دوستی چاہتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ ریاستی سطح پر ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کانگریس پارٹی ہٹلر کی پارٹی نہیں ہوتی ہے۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھانو پرکاش نے آج بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کے رضاکاروں کے ساتھ سافل گوڑا جی ایچ ایم سی آفس کے روبرو دھرنا دیتے ہوئے وہاں کے لیک پارک میں گنیش وسرجن کے خاطر خواہ انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا، اور آگے دھمکی بھی دی کہ اگر فوراً اس سلسلے میں توجہ نہیں دی گئی تو آگے یہ لوگ انوکھا احتجاج کریں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کے خلاف میں تاریخی فیصلے کے بعد آج ایک اور اسی طرح کا فیصلہ سامنے اس طرح سے آیا ہے کہ شہر حیدرآباد کے سیکریٹریٹ کی منہدمہ مساجد کی دوبارہ اسی جگہ تعمیر کی ایک اپیل کو عدالت نے آج خارج کر دیا ہے، اور بتایا یہ ہے کہ بھارت کے آرٹیکل 32 کے تحت ایسا ممکن نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج نے خاص طور پر اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہیں لی، بلکہ ججز کے ایک پینل نے یہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے بتلایا کہ ریاستی ہائی کورٹ نے اس انہدام کی اجازت دی تھی جس میں سپریم کورٹ ایک بڑی عدالت ہوتے ہوئے بھی مداخلت نہیں کر سکتی۔ تلنگانہ کے ضلع میڈچل کی سورارم پانڈو بستی میں کرائے کے مکان میں رہنے والے شخص مادھو کی جانب سے اپنی 21 سالہ پتنی کاشی بائی کو قتل کر کے فرار ہو جانے کی خبر ملی ہے۔
पुलिस को इसकी खबर मकतूला की मां ने दी और पुलिस ने बाद तहकीकात बतलाया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले माधव की शादी 3 साल कबल महाराष्ट्र की इस लड़की से हुई थी और ये दोनों काम की तलाश में हैदराबाद आकर यहीं रच बस गए थे और आज ये हादसा पेश आ गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर ने आज अपने दीगर साथी लीडर्स जे बक्का और जलपल्ली म्यूनसिपल कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद अली वगैरह के साथ अंबेडकर स्टैचू के पास धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हालिया शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके की एक शेड्यूल कास्ट 16 साल कम उम्र लड़की का रोहित बादला नामी एक हैवान नुमा नौजवान ने बलात्कार किया था, उसे गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए। बतलाया गया है कि यह जुनूनी हैवान नुमा शख्स बीजेपी के तर्जुमान सतीश बिदला का बेटा है, जिसके खौफ में शायद हुकूमत खामोश बैठी हुई है। इन्होंने हुकूमत तेलंगाना और महकमे पुलिस पर जोर देकर कहा कि अगर शेड्यूल कास्ट से वाकई इन्हें खुलूस है तो फौरन उसे गिरफ्तार करते हुए फांसी की सजा दें, वरना हैदराबाद के भी हालात मुल्क की दीगर रियासतों की तरह हो जाएंगे जहां कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज अपने साथी वजीर ई दयाकर राव और राज्यसभा मेंबर बी प्रकाश वगैरह के साथ ज़िले वरंगल रूरल में वाक़े मैलारम रिजर्वियर में मछलियों की अफजाइश के इक़दामात में छोटी छोटी मछलियां पानी में छोड़ी। इसके बाद इन्होंने ज़िले महबूबाबाद के भायाराम मंडल में वाक़े गांधमपल्ली पौंड पहुंचकर वहां भी सैकड़ों छोटी छोटी मछलियों को पानी के हवाले किया। इस मौके पर वहां पर कविता, एमएलए हरिप्रिया नायक वगैरह उनके साथ मौजूद थे। हमारे मुल्क भारत में कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते थोड़े से केसेस के बावजूद एक दिन का लॉकडाउन बुलाकर उसे महीनों में तब्दील कर देने के बाद माहौल को अभी कुछ सुधर जाने वाला ऐसे बतलाया जा रहा है कि अभी सारा मुल्क ऐसे मुतासरा केसेस की तादाद में 31 लाख से मुतजावज़ कर गया है। राजधानी दिल्ली में 61,408 मुतासरा केसेस सामने आए हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक इत्तला के बमूजिब अभी मुल्क में 31,06,249 केसेस चल रहे हैं और पिछले 24 घंटों में तो 836 अमवात होकर इनकी तादाद जुमला 57,542 तक पहुंच गई है। जबकि ऐसे केसेस के सिलसिले में महाराष्ट्र 1,74,859 की तादाद के साथ सरफहरिस्त रहा है। दूसरे नंबर पर 89,742 केसेस के साथ आंध्र प्रदेश आ गया और आज की तारीख में सारी दुनिया में वैसे भी ऐसे केसेस की तादाद 23.3 मिलियन तक जा पहुंची है और ये जॉन हॉपकिंस का तज्जिया है। वैसे CSSE के मुताबिक अभी सारी दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 2,33,48,081 तक पहुंच गई है और मरने वाले 8,07,383 की तादाद में दर्ज हुए हैं और ऐसे मुतासरा मरीजों में यूनाइटेड स्टेट्स सरफहरिस्त बतलाया गया है। हमारी रियासत तेलंगाना में बावजूद एहतियात के आज की तारीख में 1,842 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और आज ही की तारीख में 6 अमवात भी वाक़ हुई हैं। अलबत्ता रियासत में सेहतियाब होने वालों का फीसदी 77.67% के तौर पर उभर कर कुछ बेहतर सामने आया है। इतवार की रात तक रियासत में एक्टिव केसेस 22,919 के तादाद में चलाए जा रहे थे, जबकि अभी तक की जुमला मुतासर अफराद की तादाद 1,06,091 बतलाई गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस के राहुल गांधी की जानिब से बीजेपी से सांठगांठ करने के इल्ज़ाम पर बतलाया कि पिछले कई सालों से गुलाम नबी आज़ाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी की मदद करने का इल्ज़ाम लगाते आ रहे थे और आज ये बात पलटकर उनके ऊपर आ गई है और कांग्रेस से पिछले 45 सालों से वाबस्ता रहने का ये इनाम अब उन्हें दे दिया गया है, जिससे साबित हुआ कि कांग्रेस पार्टी आज किन वादियों से गुजरते हुए प्रायश्चित कर रही है। तेलंगाना जमीयतुल खुरैश के लोगों ने आज एक मीटिंग के बाद मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि रियासती स्लाटर हाउस में जानवरों को काटने की कीमत 60 रुपयों से बढ़ाकर 150 रुपये जो कर दी गई है, उससे जमीयत के लोगों को बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लिहाजा इन्होंने कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन से बातचीत करते हुए बतलाया कि इस सिलसिले में सदर मजलिस से नुमाइंदगी की जाएगी कि वो जमीयत के मुतालबे के लिए आगे आएँ।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج کے ایم گووند راجو پریزیڈنٹ حیدرآباد سکندرآباد سٹیز کانٹریکٹ کیریج بس اونرز ایسوسی ایشن کی نمائندگی پر حکومت کو مطلع کیا کہ کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن والے وقفے میں کسی نے کوئی کاروبار نہیں کیا تھا، لہٰذا ایسے لوگوں سے لاک ڈاؤن والے پیریڈ کا ٹیکس لینا جہاں اصول کے خلاف ہے، وہیں اس سے جڑے قریب 6 لاکھ سے زائد خاندانوں پر ایک بوجھ بھی ہے۔ لہٰذا انسانیت کے ناطے انہوں نے حکومت سے گزارش کی کہ وہ ان سبھی کے تعلق سے ہمدردانہ رویہ اپنائیں اور لاک ڈاؤن والے پیریڈ کے ان کے ٹیکسز معاف کر دے۔ حضور اقدس نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں، تنظیموں میں مت بانٹو۔ یہ بڑی مضبوط اور اہم حدیث ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی شہر حیدرآباد کی جمعیت اہل حدیث کی اس حیدرآباد اور سکندرآباد کے صدر شفیق عالم خان جمال کی صدارت میں ایک پریس میٹ لگائی گئی جس میں بتلایا گیا کہ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اللہ کے گھر زمین پر سب سے افضل و برتر ہیں۔ ان مساجد میں صبح و شام اور دیگر اوقات میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان مساجد میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خوشحالی، امن و سکون کی جگہیں ہوتی ہیں۔ یہاں لوگوں کے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اخلاق و کردار و معاملات کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ مسجدیں اخوت و بھائی چارگی و مساوات و برابری کا درس دیتی ہیں۔ اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرنا اور اختلاف و انتشار کو ختم کرنا، امت کی شیرازہ بندی، امن و امان اور دلوں کو جوڑنا، آپسی محبت و الفت پیدا کرنا اور جذبہ احترام پیدا کرنا، یہ سب مساجد سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اولو العزم نبیوں نے تعمیر مساجد میں حصہ لیا۔ رسول اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء اور مسجد نبوی تعمیر کی اور تاحیات ان مساجد کی امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دیے۔ آج بھی دنیا میں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، ان مقامات پر مساجد آباد ہیں اور مسلمان اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں سے محبت اور تعلقات رکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کسی مسجد کو نقصان پہنچتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے تو مسلمان ایک آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ایمان و جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے شہر حیدرآباد میں سیکریٹریٹ کی اثر نو تعمیر کو بنیاد بنا کر 2 مساجد کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ معاملہ بن گیا ہے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے شہر و ملک کی عوام صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں، لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور معلوم ہوا کہ بہت جلد سیکریٹریٹ کی تعمیر شروع ہونے والی ہے۔ لہٰذا جمعیت اہل حدیث حکومت سے یہ مطالبہ پیش کرتا ہے کہ ان مساجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کروائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی سارے مسلمان ایک جٹ ہو کر چندہ جمع کر کے یہ مساجد خود اپنے پیسے سے تعمیر کروا لیں گے۔ حکومت جہاں اپنے آپ کو سیکولر حکومت بتلاتی ہے، اس کا عملی نمونہ پیش کرے اور یہ ذمہ داری سے آگے بڑھے کہ مسلمانوں اور اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے، لیکن حکومتی سطح پر ایسا اقدام کرنا انتہائی مذموم حرکت مانی جائے گی۔ مزید احتجاج اور اختلاف کے سلسلے میں حکومت سنجیدگی سے غور کرے اور فوراً سیکریٹریٹ کی منہدمہ مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی اجازت دے۔ لہٰذا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مسلمان اس کو دوبارہ تعمیر کرنے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی۔ فون 9849715954۔
टॉप सेलेक्ट